آج کہتے ہیں جی اور عہد وظائف میں کچھ محسوس نہیں ہوتا. بھئی پہلی بات تو یہ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں تو بندگی کرنی ہے, ہمیں تو بیٹھنا ہے. یاد رکھیں عبد اللطیف بنے, عبد اللطف نہ بنے. کچھ عبد اللطف ہوتے ہیں لطف اور مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. حضرت مزہ نہیں آ رہا, ابھی مزے ڈھونڈنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے, اس کی یاد کرنی ہے. ہم پابند ہیں, غلام ہیں. ہاں اگر یاد میں وہ مزہ بھی دے دیتا ہے تو عنایت ہے اس کی. یہ رحم ہے پروردگار کا, یہ طرز ہے اس کریم ذات کا کہ اپنے بندوں کے دلوں کو اور لذتیں عطا فرما دیتا ہے. ورنہ ہم تو پابند ہیں. بندے جو ہوئے تو ہم گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں گے, اللہ رب العزت زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریشانی تو نیکوں پر بھی آتی ہے, ان کے تو گناہ نہیں ہوتے. جی ہاں, پریشانی گناہگاروں پر بھی آتی ہے, پریشانی نیکوں پر بھی آتی ہے, مگر دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکوں پر اللہ تعالیٰ اس لیے پریشانیوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو بعض وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو اپنی محنت سے وہ حاصل نہ کر سکے. اب پریشانیوں کو بھیج دیا تاکہ اس پریشانی کو وجہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو قرب کے درجات عطا فرما دے. تو اللہ والوں پر اس لیے پریشانی آتی ہیں ان کو اپنے رب کے قریب کرنے کے. اس لیے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سالک کی قبض کی کیفیت میں جتنی ترقی ہوتی ہے صاحب کی حالت میں اتنی ترقی نہیں ہوا کرتی. قبض کی حالت کہتے ہیں جب کیفیات سلب ہوں, دل نہ لگ رہا ہو, اور اس وقت بھی انسان اللہ کے در پر لگا ہوا ہو عبادات میں, تو اس وقت بڑی ترقی ہوتی ہے اس کی. تو یہ اس لیے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اللہ والوں کے لیے آتی ہیں اونچا, ان کو اونچا اڑانوں کے لیے. اور یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی تو ہیں, مگر ان پریشانیوں سے ان میں بے چینی نہیں آیا کرتی. جس کا رب سے تعلق ہے اس کا بے چینی سے تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں پہ یہ پریشانی آتی ہیں مگر ان پر بے چینی نہیں آتی. کبھی کسی اللہ والے کو بے چین نہیں دیکھیں گے, وہ پرسکون ہوں گے. پریشانیاں ہیں, خوف ہے, مصیبتیں ہیں, بیماریاں ہیں, مگر طبیعت پرسکون ہوگی. جیسے شیشے کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اور باہر آندھی چل رہی ہو تو وہ جھکڑ دیکھ رہا ہے, آندھی دیکھ رہا ہے, ہوائیں دیکھ رہا ہے, درخت گرتے دیکھ رہا ہے, مگر اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. اللہ والوں کا بالکل یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو یہ پریشانیاں مصیبتیں نظر تو آ رہی ہوتی ہیں مگر یہ ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. ان کا دل پرسکون ہوتا ہے. این مصیبتوں کے عالم میں بھی دل اپنے پروردگار سے لگا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, اپنے گھر کے اندر کچھ تلاش کر رہے تھے, حالانکہ ان کے بیٹے کی شادی تھی. تو بیوی کہنے لگی جی بیٹے کے لیے دلہا بن رہا ہے, گھوڑے پہ چڑھنے لگا ہے, بارات جانے والی ہے, آپ کیا تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کہنے لگے میں کفن کے کپڑے تلاش کر رہا ہوں, چیزیں تلاش کر رہا ہوں. ان کا کس لیے؟ کہنے لگے دل میں ڈالا گیا ہے کہ ابھی ابھی میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی, تو میں نے کہا میں اس کے لیے چیزوں کا انتظام کر لوں. میاں بیوی بات کر رہے تھے, باہر سے اطلاع ملی دولہا گھوڑے پہ چڑھنے لگا, پاؤں پھسلا, گردن کے بل گر کے موت آ گئی. یہ ہوتا ہے دنیا دولہا بنا رہی ہے اور ان کے دل میں الہام ہوا موت آنی ہے تو گھر میں تیاریاں کر رہے ہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, اپنے رب پہ راضی ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ والوں پہ بھی یہ تکلیفیں آتی ہیں مگر ان کے دل کو بے چین نہیں کرتی, پریشان نہیں کرتی, ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں. ہاں ان کے رجوع اللہ میں اور زیادہ جو ہے ترقی ہو جاتی ہے. اور یہ گناہوں کا وبال بن کے بھی آتی ہیں گناہگاروں پر, اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ دل پریشان ہوتا ہے. www.darsequran.com